فتنہ خارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس اپنائی جائے۔ پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا GHQ کا دورہ، عسکری قیادت کی وزیر اعظم پاکستان افغانستان کی صورتحال پر مفصل بریفنگ۔ شہباز شریف نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ وزیر اعظم کی افغان طالبان رجیم کے سرحدی علاقوں میں حملوں کو پسپا کرنے اور بھرپور جوابی کارروائی کرنے پر افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ کہا پوری قوم عرض وطن کی حفاظت کے لیے اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آپریشن غضب للحق چل رہا ہے۔ اب تک اس میں 274 طالبان رجیم کے اہلکار اور خوارج جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ 400 سے زائد زخمی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی 73 پوسٹیں مکمل تباہ کی جا چکی ہیں۔ 18 posts are in our possession. They have been captured. As per conservative estimates, 115 tanks، بختر بند گاڑیاں اور اٹرلی پیسز افغان طالبان رجیم کی فورسز کی تباہ کی جا چکی ہیں۔ آپریشن غضب للحق جاری، اب تک افغان طالبان اور فتنہ خارج کے 274 کارندے جہنم واصل، 400 سے زائد زخمی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بریفنگ۔ کہا افغان طالبان رجیم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب، دشمن کی 73 پوسٹیں تباہ کی، 18 پوسٹ پر قبضہ کیا، 115 ٹینک اور بختر بند گاڑیوں کو تباہ کیا جا چکا۔ کابل، قندھار، پکتیکا سمیت 22 مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ لاجسٹک بیسز اور دہشت گردوں کو تحفظ فراہم کرنے والے ہیڈ کوارٹرز کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ افواج پاکستان نے پیشہ ورانہ انداز میں صرف عسکری مقامات کو نشانہ بنایا۔ جہاں جہاں سے حملہ ہوا پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا اور دنیا نے پاکستان کا جواب دیکھ لیا۔ آپریشن میں اب تک اس بہادر فوج کے 12 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، جبکہ 27 زخمی ہیں اور ایک سولجر مسنگ ان ایکشن ہے۔ پاک افغان بارڈر پہ 15 سیکٹرز پہ خیبر پختونخوا میں 53 مقامات دی اوپن فائر اینڈ فزیکل ریڈز ایٹ 53 لوکیشنز۔ افغان طالبان regime, which is the master proxy, the attack was repulsed. At no one location they could not make any success. پاک فوج کے 22 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا، 27 زخمی اور ایک لاپتہ ہے۔ DGISPR نے بریفنگ میں کہا کہ افغان طالبان رجیم نے 15 سیکٹرز کے 53 مقامات پر در اندازی کی کوشش کی۔ افغان طالبان اور دہشت گردوں نے مل کر حملہ کیا۔ مسلح افواج نے فوری اور بھرپور رسپانس دیا، ان کے کواد کاپٹرز گرائے، ان کی فوجی تنصیبات کو احتیاط سے ٹارگٹ کیا گیا تاکہ سیویلینز کو نقصان نہ ہو۔ دشمن کی جانب سے خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ بزدل دہشت گرد اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر فرار ہوئے جو محفوظ کر لی گئی ہیں۔ دہشت گردوں کو جیسا رسپانس ملنا چاہیے تھا بالکل ویسا ہی دیا گیا۔ پہلے بھارت کا شوق پورا کیا، اب افغانستان کا بھی پورا کر دیا۔ پریس بریفنگ میں افغان طالبان رجیم کی پوسٹوں کی تباہی کی فوٹیج بھی دکھائی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو آپریشن غضب للحق پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ہر واقعے میں بھارت ملوث ہے۔ طالبان رجیم دہشت گردوں کی ماسٹر پراکسی ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا ایسا جواب دیا ہے جو ان کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ افغان طالبان رجیم نے ڈرون سے حملوں کی کوشش کی، ہمارے اینٹی ڈرون سسٹم نے ان کے ڈرونز کو گرا دیا۔ اہداف میں کسی بھی سویلین کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ افغان پرچم کو کلمے کی وجہ سے احترام کے ساتھ اتارا، افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کا پرچم لہرایا۔ کابل کی فضاؤں میں رات گئے جو فائر ورکس ہوئے وہ تو ساری دنیا نے دیکھے۔ DGISPR کا کہنا ہے کہ جو دہشت گرد سہولت کاری کرتے ہیں انہیں چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ ہمارا مؤثر جواب پاک افواج کے چوکس ہونے کا ثبوت ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے اور کرانے والے کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ پاکستان کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ 21 اور 22 فروری کی درمیانی شب کو پاکستان نے فتنہ خارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ افغان طالبان رجیم نے اسے بنیاد بنا کر نام نہاد کارروائی کی۔
ہم تمہارے ہمسائے تمہاری اوقات خوب جانتے ہیں، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ دمادم مست کلندر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک موقف، ایکس پر پیغام میں لکھا، طالبان ہندوستان کی پراکسی ساری دنیا کے دہشت گردوں کو افغانستان میں اکٹھا کر کے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ طالبان نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بنا دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغان طالبان رجیم کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت، پاکستان کی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت، بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا، افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی، سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ پاکستانی قوم اور دلیر مسلح افواج وطن کی سالمیت کے لیے سیسہ پلائی دیوار ہے۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ امن، استحکام اور علاقائی سلامتی پر ریاست سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ احسان فراموش طالبان رجیم اپنے محسن پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی دہشت گردوں کے ذریعے دہشت گردی میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان کا عزم کسی بھی صورت ملک کا امن اور تحفظ برباد نہیں ہونے دیں گے، کسی بھی جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان قومی جذبے کے ساتھ فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی پاکستان افغانستان کشیدگی پر تفصیلی گفتگو۔ اسحاق ڈار نے کہا، بلا اشتعال افغان جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، آپریشن غضب للحق کے تحت کامیاب فضائی کارروائی کی، پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق پاک افغان بارڈر پر کشیدگی میں کمی لانے اور خطے میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے پر بات چیت، ایران کی پاک افغان کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات میں معاونت کی پیشکش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ٹویٹر پر پیغام، کہا، پاکستان اور افغانستان اختلافات کو اچھے ہمسایوں کی طرح مذاکرات سے حل کریں، دونوں ممالک صبر و تحمل سے کام لیں۔ روس کی پاکستان اور افغانستان کو ثالثی کی پیشکش، چین کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپوں پر اظہار تشویش۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار، چین تنازع کے حل کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا پاک افغان سرحدی جھڑپوں پر تشویش کا اظہار۔ انتونیو گوتریس نے کہا، دونوں ملک اپنے اختلافات کو سفارتکاری سے سلجھانے کی کوشش کریں، افریقین بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ حالیہ مہینوں میں کئی ممالک نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آپریشن غضب للحق پر پاک فوج کو خراج تحسین، کہتے ہیں کہ افغان طالبان رجیم ہندوستان کی پراکسی بن کر خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنا بند کرے۔ پاک فوج ملک کے ہر انچ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ طالبان رجیم کی غلط حکمت عملی نے پاکستان کو جوابی کارروائی پر مجبور کیا۔ مشرقی سرحدوں سے مغربی سرحدوں تک پاک فوج ملک کے ہر انچ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ افغان طالبان رجیم کو مؤثر جواب دینے پر پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ مریم لواسی خارج کے بزدلانہ حملے کی مذمت، کہا، پاکستان کی امن پسندی کو کمزوری سمجھنے والے بڑی بھول میں ہیں، خارج اور ہینڈلرز کا ہر بار الٹا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، سیکیورٹی فورسز نے فوری جواب دے کر دشمن کو واضح پیغام دیا، پاکستان اپنی علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، افغان طالبان رجیم کو جواب پاکستان پر میلی نظر رکھنے والے تمام افراد کو پیغام ہے، بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، اب افغان طالبان رجیم کو بھی مل رہا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ممن نے کہا کہ ہم نے طالبان پر احسان کیا، آج تک اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ افغان طالبان رجیم نے احسان فراموشی کر کے پاکستان میں دہشت گردی کی۔ پاکستان کے خلاف افغانستان کی اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، پاکستان زندہ باد، اللہ پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے، ہر دشمن کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا، پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو مؤثر جواب دیا جائے گا، جہاں بھی ممکن ہو اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ امن قائم رکھنے کے خواہاں ہیں،
सिक्योरिटी फोर्सेस कौम की दुआओं और हिमायत से अपने मुल्क का दिफा करती रहेंगी। अफगानिस्तान की पाकिस्तान में तिरंदाजी के खिलाफ सेनेट में मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ऐवान बाला की अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में तिरंदाजी की मज़म्मत, शहीद होने वाले जवानों को खराज अक़ीदत पेश। सेनेट का आलमी बरादरी से अफगान तालिबान रजीम के रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा करारदाद सेनेटर शहरी रहमान ने पेश की। पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो धूल चटा दी है अफगानिस्तान को। कोई बैरूनी अवामन हमारे पाकिस्तानी अफवाज मुसल्लह अफवाज पर हमला करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनको खुले अल्फाज में बता देना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हमारी पाक फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम जिंदा है, इस मुल्क पर कोई भी आंच नहीं आ सकती। पाक फौज के हक में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां। अफगान तालिबान रजीम को मुंह तोड़ जवाब देने पर कराची के नौजवान सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ नारेबाजी, पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़े होने का अज़्म। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना। कहते हैं अफगान तालिबान होश के नाखून ले, पाकिस्तान से दूर रहे। जो भारत की इमा पर पाकिस्तान को मैली आंख से देखते हैं, हम उनकी आंखें निकाल देंगे। अफगान तालिबान की हिमायत याफ्ता फितनल ख्वारिज के एबटाबाद, सवाबी और नौशहरा में ड्रोन हमले। पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम से तमाम ड्रोन्स गिरा दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, चिकवाल और जहलम में सर्च एंड कॉमिंग ऑपरेशन से 22 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। रावलपिंडी में 22 गैर कानूनी अफगान शहरी पकड़े गए। टेक्सला, पीर वधाई और तमराल से गिरफ्तारियां। अटक पुलिस का भी सर्च ऑपरेशन। 10 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों समेत 42 मुल्जिमान गिरफ्तार। अफगान कैंप मुंतकिल कर दिया। 10 मुल्जिमान से पिस्तौल, राइफल और दीगर असलहा बरामद। कराची में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया।